ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين درود والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو. گزشتہ جمعہ جو محفل شریف میں حاضر ہوئے تھے، بات یہاں تک تھی کہ سید الشہداء امام عالی مقام نے اپنی آخری قربانی پیش کر دی اور شہید ہوئے. اس شہادت پر دشمنوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے اور مار دیا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. اللہ کے کائنات جل مجدہ ہے ایسے لوگوں کی حیات اور زندگی کا ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ فلاں ہو گئے، ایسا نہیں. تم نے بظاہر یہ سمجھ لیا کہ حسین کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور یہ اس کا نام و نشان مٹ گیا. قرآن مقدس فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. دوسری آیت بات ہے اس عنوان کی تائید یوں فرمائی بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. ایک تو یہ ہے کہ کہو بھی نہ. پہلی آیت بات میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جانیں قربان کر دیتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم انہیں مردہ کہتے نہیں ہیں، ہم ایسے لوگوں کو مردہ کہتے نہیں. دل میں رکھو کہ وہ مردہ ہے. دلی نظریہ تمہارا یہ ہو کہ وہ مر گئے، ان کا قصہ ختم ہو گیا. تو اس کی تردید میں بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو. پہلی آیت میں کہ کہو نہ. کوئی بدباتن کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے کہتے نہیں ہیں مگر ہے تو مردہ. تو فرمایا نہیں، گمان بھی نہ کرو. تمہارا گمان کرنا بھی غلط ہے. یہ بھی عزیز شہید اعظم کہہ رہے تھے نعت شریف میں، شہید کسے کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے، عربی معنی حاضر. شہید کو حاضر، شہید کا من حاضر، اسے شہید کہا اس لیے جاتا ہے کہ میں آپ جو اللہ کی راہ میں جنہیں جانے دینے کا موقع نہ مل سکا یا بدقسمتی سے ہم وہ مقام حاصل نہ کر سکے، عام ایماندار مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کا حساب کتاب ہے. اگر وہ حساب کتاب میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے، پھر قبر میں جنت کی نعمتیں ہیں. مگر یہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنا سر تن سے جدا کروا دیا ہے،
وہ شہید ہے، وہ حاضر ہے، اس کے لیے یہ سارے مرحلے ختم ہو گئے کہ قبر میں اس کا حساب کتاب ہو، کامیاب ہوگا تو جنت میں جائے، نہیں وہ کامیاب ہے، وہ سیدھا جنت میں حاضر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا اس حاضر کا معنی یوں کر لیا جائے کہ شہید کو حاضر شہید کیوں کہتے ہیں کہ میں آپ ایماندار کئی مرحلے طے کریں گے، قبر میں جائیں گے، قبر سے اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، وہاں عدل ہوگا، تولا جائے گا میرے اعمال کو، اس کے بعد پھر جنت میں مجھے بھیجا جائے گا۔ کتنا لمبا پیریڈ ہے، جنت میں جانے کا بڑا لمبا سفر ہے۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم تو صدیوں بعد جنت میں جاؤ گے، مگر وہ بندہ جس نے اپنی گردن خدا کی راہ میں کٹوا دی ہے، جنت اس کے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے۔ تم نے تو خود حاضر ہونا تھا۔ میں آپ ایماندار کامیاب ہو گئے تو جنت میں جائیں گے، کب جائیں گے یہ بہتر جانتے ہیں، مگر اس شخص کا، حسین کا مقام یہ ہے جس نے شہادت حاصل کر لی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ جنت حاضر ہے، جنت حاضر ہے۔ جیسے کچھ دعائیں ہوتی ہیں، دعا کر دیتے ہیں تو وہ دعا جاتی ہے، قبولیت کی طرف بڑھتی ہے، آسمان کو چیرتی جاتی ہے، مقام قبولیت میں پہنچتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں، مگر کچھ لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جب ان کے منہ سے دعا نکلتی ہے تو قبولیت اپنے مقام سے چل کر اسے کلاوے میں آ کر لے لیتی ہے، اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ یعنی اس دعا کو کہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا نے کروڑوں منزلیں طے کر کے مقام بالا تک قبولیت تک جانا ہے، مگر کسی بندے کی دعا کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جب اس کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں تو کبھی قبولیت دوڑتی ہی آتی ہے اور سینے سے لگا کر کندھوں پر بٹھا کر اپنے منزل پر خود لے جاتی ہے۔ اسی شہید کا من حاضر کا دوسرا یہ سمجھ لیں۔ تیسرا معنی شہید کا گواہ کا بھی ہے۔ اب شہید کو، اس شہید کو گواہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ جب مقدمے ہوتے ہیں، مقدمات میں لوگ پیش ہوتے ہیں تو کچھ گواہ مدعی کی طرف سے ہوتے ہیں، مدعا کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ گواہ یہاں ہوتے ہیں، مگر مقدمے میں کچھ گواہ سرکاری بھی ہوتے ہیں، سرکاری رپورٹس کی گواہ ہے، سرکاری وکیل وہ گواہ ہے، اور سرکاری گواہ بھی کام کرتے ہیں۔ ایک معنی اس کا گواہ کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے مقدمات چلیں گے، مقدمے دائر ہوں گے، کوئی مقدمات میں سرکاری گواہوں کے طور پر شہیدوں کو پیش کیا جائے گا، شہیدوں کو پیش کیا جائے گا۔ تو شہید کو شہید کہنے کی حاضر کا معنی اور گواہ کا معنی۔ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے نفس ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو اور نہ گمان کرو۔ اب عام ایماندار میں اور آپ اسے کلمہ شریف پڑھا، نماز روزہ کر لیا، موت آ گئی۔ میری اور آپ کی موت کی کیفیت یہ ہے برزخ میں جانے کی، میں کتنا ہی گناہگار صحیح، کتنا ہی مجرم صحیح، مگر اللہ اس کے رسول پر میرا ایمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کہا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب میرا قبرستان والوں کو سلام کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے جواب دیتے ہیں، اور جواب اس وقت ہوگا جب حیات ہوگی، جواب اس وقت ہوگا جب حیات ہوگی۔ جب قبر میں حیات ہے ہی نہیں تو جواب کہے گا۔ اب یہ بھی زندگی ہے، ایک میری عام کلمہ شریف پڑھنے والے کی زندگی ہے کہ میری قبر پر کوئی جائے اور جا کر کہے السلام علیکم، میں اسے وعلیکم السلام کہوں گا۔ یہ میری زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے، ہر مومن کی زندگی ہے، کلمہ گو کی زندگی ہے، یہ بھی تو حیات ہے۔
اب جس حیات کی تاکید قرآن مقدس کر رہا ہے کہ اسے کہو بھی نہ مردہ، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، معلوم ہوا کہ اس حیات سے شہید کی حیات کا مقام بہت آگے ہے۔ اگر یہ بات نہیں مانی جاتی کہ عام مومن کی حیات، اگر شہید نے بھی ایسا ہی ہے کہ میں وہاں قبر پر جاؤں سلام کہہ دوں، مجھے وعلیکم السلام کہہ دیں، اور میری قبر پر بھی آپ آئیں سلام کہہ دیں، میں وعلیکم السلام کہہ دوں، آپ کی قبر پر کوئی جائے میں جاؤں سلام کہوں آپ بھی کہہ دیں گے، فرق کیا ہوا؟ اگر عام مومن اور شہید کے کاموں میں فرق آپ محسوس کرتے ہیں، ایک آدمی گھر بیٹھا ہے کلمہ شریف پڑھا اور فوت ہو گیا، ایک آدمی وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، سفر کیا ہے، جہاد میں گیا ہے، لڑا ہے، اور حسین کی قربانیوں کو تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حسین پاک کی قربانیوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے ننھے بچوں کی قربانی دی، کون اندازہ لگائے گا؟ کتنے پاکیزہ نفوس کی قربانی دی ہے، کون اندازہ لگائے گا؟ کتنی مقدس شخصیتوں کی قربانی دی ہے، کون اندازہ لگائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ عام مومن کی حیات میں اور شہید کی حیات میں بہت بڑا فرق ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اب یہ حیات ہے شہید کی، اس سے اگلا درجہ نبی کی حیات کا ہے، وہ اب ذہن میں ہے مومن کی حیات، اور مومن سے آگے عام ایمان سے آگے ولی کی حیات ہے، عام ایماندار سے ولی کی حیات مضبوط، عام ولی کی حیات سے غوث قطب ابدال کا اعلیٰ مقام وہ مضبوط، عام غوث قطب ابدال کی حیات سے شہید